السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 5 کے سبق نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے، جس کا عنوان ہے بات ہے سمجھ کی۔ ریڈنگ سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کی پڑھائی کریں گے۔ سہولتیں، آسانیاں، مزاج، طبیعت، بے ساختہ، اچانک یا پھر بناوٹ کے بغیر، شائستگی، نرمی، برداشت، صبر کرنا، سہنا، لطف، مزہ، چہل قدمی، آہستہ آہستہ چلنا، اطمینان، سکون، متاثر، اثر قبول کرنا، اختتام کو پہنچا، ختم ہوا۔ عموماً، اکثر، سپہر، دوپہر کے بعد اور شام سے پہلے کا وقت، اپیل، درخواست، تماشائی، تماشا دیکھنے والے، تکرار، بار بار کہنا، اصول، طریقے، ضابطے، گراؤنڈ، میدان، گفتگو، بات چیت، اختتام، ختم کرنا، تسلیم کرنا، مان لینا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ خالد اور زہد ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے، مگر دونوں کے مزاج مختلف تھے۔ خالد کے انداز گفتگو میں شائستگی اور نرمی تھی، جبکہ زہد کے مزاج میں سختی اور غیر ضروری بے ساختہ پن تھا۔ یعنی اس کے خیال کے مطابق وہ دوسروں کو کچھ سمجھا رہا ہے، مگر اس سلسلے میں وہ بدتمیزی بھی کر دیتا تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے کسی دوست کو کچھ سمجھائیں گے تو دوسرے دوست کو حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنی رائے دے سکے، پھر دوسروں کی رائے بھی سننی چاہیے۔ یہاں زہد سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی بالکل ٹھیک ہے۔ خالد اس کے بالکل برعکس تھا۔ خالد دوسروں کی بات بھی سنتا، سمجھنے کی کوشش کرتا اور اچھی اچھی باتیں سیکھ لیتا، جبکہ زہد میں برداشت کی کمی تھی۔ وہ بس یہی سمجھتا تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے۔ خالد کو زہد کی اس عجیب عادت کا علم تھا، پتہ تھا۔ وہ زہد کو سمجھاتا، مگر زہد اس کی بات کو ٹال دیتا۔ ایک دن سپہر کے وقت خالد اور زہد کرکٹ میچ کھیل رہے تھے۔ صورتحال اس طرح تھی کہ زہد خالد کی مخالف ٹیم میں شامل تھا۔ میچ کے دوران میں ایک موقع پر خالد باؤلنگ کر رہا تھا اور زہد بیٹنگ۔ زہد نے خالد کی ایک گیند پر زوردار ہٹ لگائی اور گراؤنڈ میں موجود کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے تالیاں بجائیں اور خوب داد دی، لیکن اگلی ہی گیند پر خالد نے زہد کو آؤٹ کر دیا اور کھیل کے اصول کے مطابق امپائر سے اپیل کی، یعنی کہ درخواست کی۔ زہد کی وہی عجیب عادت سامنے آئی جب اس نے امپائر کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور بیٹنگ کے لیے کھڑا رہا۔ خالد کے لیے یہ لمحہ بڑا مشکل تھا۔ وہ زہد کا دوست تھا، لیکن اس وقت وہ مخالف ٹیم کا حصہ تھا۔ امپائر کے درست فیصلے پر بات کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی اور تکرار ہونے لگی، بحث ہونے لگی۔ خالد چپ رہا۔ اتفاق سے ان کے کلاس ٹیچر بھی میچ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس گراؤنڈ کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے اور میچ کا لطف اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے سنا کہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اونچی اونچی آواز میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ کرکٹ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ گراؤنڈ کے اندر آ گئے اور زہد سے کہا، میں میچ دیکھ رہا تھا۔ خالد نے امپائر سے آؤٹ کی اپیل کی اور امپائر نے آپ کو آؤٹ قرار دیا، اور امپائر کا فیصلہ ماننا ہی کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی ہے۔ آپ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ بلا وجہ نامناسب ضد کھیل کے کاموں میں ٹھیک نہیں، اور جہاں کھیل کی بات ہو وہاں شائستگی اور برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اچھا کھیلنا اصولوں کو ماننا زیادہ ضروری ہے، اور ہار یا جیت کھیل کا حصہ ہے۔ زہد تمام کھلاڑیوں کے درمیان اپنی ٹیچر کی نرم گفتگو سے بے حد متاثر ہوا اور خود کو آؤٹ تسلیم کرتے ہوئے گراؤنڈ سے چلا گیا۔ خالد نے اطمینان کا سانس لیا کہ دوستی بھی جاری رہی اور کھیل بھی اچھے انداز میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ یعنی کہ بات ہے سمجھ کی۔ سوال نمبر 1، سوالات کے جواب لکھیں۔ اس کے لیے آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ ان کے جوابات یاد کریں گے۔ مندرجہ ذیل واحد کی جمع لکھیں۔ علاقہ، علاقے، عادت، عادات، مشکل، مشکلات، خیال، خیالات، حق، حقوق، موقع، مواقع۔ سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ کے پہلے حرف لگائیں تو اس کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی ہو جائے۔ جیسے واقف سے پہلے اگر ہم نا لگا دیں تو نا واقف بن جائے گا، کیونکہ نا واقف میں اصل لفظ واقف ہے اور نا چونکہ اصل لفظ سے پہلے لگا دیا گیا ہے، اس لیے سابقہ ہے۔ بد مزاج، بے ساختہ پن، بدتمیز،
غیر ضروری، نامناسب۔ سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کو درست مترادف سے ملائیں۔ ان کو میں نے ملا دیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ سبق کی آپ مشق یاد کریں گے، املا تیار کریں گے، سوال جواب یاد کریں گے۔ تھینک یو۔